وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کسی بھائی نے تحریر لکھی ہے، کہتا ہے اقبال سلفی صاحب آپ توبہ کر لیں، کسی کی 20 تراویح اللہ تعالیٰ نے قبول کرنی، آپ کا یہ کہنا قبول نہیں کرنی، آپ نے ویسے لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کرنی، آپ کا یہ کہنا کہ ان کی 20 تو کیا ایک بھی قبول نہیں ہوتی، بہت گناہ کی بات ہے۔ میرے بھائی وہ جو میں نے جواب دیا ہے نا، وہ میں نے اپنے منہ سے نہیں دیا، یعنی اپنی چاہت سے نہیں دیا، اپنے من سے نہیں دیا، نبی علیہ السلام کی حدیث اس میں پڑھی ہے، ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ نعوذ باللہ اعتراض کرنا ہے تو نبی علیہ السلام پر کرو، میں نے تو نبی علیہ السلام کی بات اپنے منہ سے کہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پیارے نبی کی مسجد تھی، نماز پڑھنے والا صحابی تھا اور جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ نے اسے کہا بار بار کہ جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ تو یہی حشر نمازوں کا دیوبندی بریلوی کرتے ہیں۔ جو لوگ تیز گام کی طرح نماز یا نماز تراویح پڑھتے ہیں، دوبارہ کہتا ہوں ان کی ایک رکعت بھی نہیں ہوگی۔ دلیل ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ اچھا جی، اللہ سے توبہ کر رمضان میں۔ اچھا جی، دوسرا جھوٹ نہ بول، ٹھیک ہے جی، نہ میں نے جھوٹ بولا ہے نہ اس جواب میں نے گناہ کیا ہے۔ سعودی علماء حملی ہیں، آپ کا دماغی طور پر توازن درست نہیں ہے۔ تاج محمد بھائی نے غالباً اتنی ساری احادیث جو ہیں وہ اتنی ساری ویڈیوز بھیجی سعودی علماء کے اور ان کے مفتیان کے اہل حدیث ہونے کے حوالے سے، تو جواب اب بھی یہی ہے کہ سعودیہ کے علماء حملی نہیں ہیں، اہل حدیث ہیں۔ باقی یہ اور بات ہے کہ ایک معاشرے میں ملے جلے لوگ موجود ہوتے ہیں، دنیا بھر میں مسلمان، حنبلی، مالکی، حنفی، شافعی، اہل حدیث ہر قسم کے موجود ہیں۔ اچھا جی، آگے چلیں۔ اچھا، وہ پاکستان کے اہل حدیث جیسے بالکل نہیں، واہ بھائی واہ، پاکستان کے اہل حدیث کے سینگ ہیں اور وہاں کے اہل حدیث کے سینگ نہیں ہیں۔ آپ نے تو خود اپنی بات کا رد کر دیا کہ وہ پاکستان کے اہل حدیث جیسے نہیں، مطلب آپ کا وہ بھی اہل حدیث ہیں، ہمارے جیسے نہیں ہیں، وہ آپ نہ مانو تو ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم بھی اہل حدیث وہ بھی اہل حدیث، اور یہ آپ کی لائن لکھی ہوئی بتا رہی ہے کہ وہ بھی اہل حدیث ہیں، کہ وہ پاکستان کے اہل حدیث جیسے بالکل نہیں۔ آپ فتنہ نہ کرو، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ بھلا کرے میرے باپ کا جس نے مجھے حافظ بنوایا، تو میں تو 20-25 سالوں سے قرآن ہی پڑھے جا رہا ہوں۔ اگر قرآن پڑھنا آپ فتنہ بتاتے ہیں تو آپ اپنی اصلاح کر لیں، اللہ سے ڈرو۔ بالکل میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور مزید بھی اللہ تعالیٰ سے اس کے تقوی کا اور اس کے ڈر کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اور امت میں جوڑ پیدا کرو، بالکل جوڑ پیدا کرتا ہوں۔ میں امت کو تھوک سے جوڑنے کی کوشش اصل میں کرتا نہیں ہوں، کوئی بھی چیز آپ جوڑیں نا تھوک سے نہیں جڑے گی، کیا خیال ہے؟ تھوک سے بھی کوئی چیز جڑتی ہے؟ جواب ہے کہ نہیں جڑے گی۔ اسی طرح امت فقہ حنفی سے نہیں جڑے گی، امت جڑے گی اللہ کے قرآن سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ تو بھلا ہو میرے باپ کا جس نے مجھے حافظ بنوایا، بھلا ہو حافظ عبدالسلام بن محمد حافظ اللہ کا، اور اسی طرح ابو سیف صاحب کا، اور اسی طرح عبد الرحمن ثانی صاحب کا، اور میرے دیگر اساتذہ کا حافظہم اللہ تعالیٰ کے، جنہوں نے مجھے حدیث پڑھائی۔ تو میں تو میرے پیارے بھائی قرآن اور حدیث پڑھ رہا ہوں، اور جوڑ امت کا قرآن اور حدیث سے ہوگا۔ اچھا، آگے آپ کہتے ہیں کہ آپ کو تو آپ کے حافظ سعید سے بھی نفرت ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے میرے بھائی۔ حافظ سعید صاحب میرے امیر ہیں، علامہ ساجد میر صاحب میرے امیر ہیں، حافظہم اللہ تعالی۔ عبدالعزیز نورستانی صاحب میرے امیر ہیں، مجھے حافظ سعید سے نفرت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ میں محبت اور نفرت کا معیار اللہ کی محبت اور اللہ کی دشمنی کے تحت رکھتا ہوں۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے، بغض بھی اللہ کے لیے۔ تو اس جو ہے اصول کے تحت مجھے حافظ سعید سے نفرت نہیں ہے۔ آپ کو غلطی جہاں سے لگی ہے وہ میں غلطی بھی بتا دیتا ہوں، کیا یاد کریں گے، کیسے سخی بندے سے پالا پڑا ہے۔ آپ کو غلطی لگی کہ جناب میں حافظ سعید صاحب سے نفرت کرتا ہوں، غلطی کی وجہ آپ کی یہ ہے کہ میں نے جمہوریت پر
ان کے عمل اور ان کے بیانات کا رد کیا ہے۔ تو حافظ سعید میرے نبی نہیں ہیں، حافظ سعید میرا پیغمبر بھی نہیں ہے، میں نے حافظ سعید کا کلمہ بھی نہیں پڑھا ہے، سمجھے نا؟ تو جب ایسا ہے تو حافظ سعید کا ہر عمل اور ہر بات میرے لیے حجت اور دلیل نہیں ہے۔ مجھے قرآن نے یہ بتایا حافظ سعید اور دیگر کے حوالے سے اور علامہ ساجد میر کے حوالے سے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول الی آخر الآیہ۔ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول پاک علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہے، اور اپنے علماء اور اپنے امیروں کی اطاعت کرنی ہے، حکمران وغیرہ۔ تو حافظ سعید کی اطاعت وہ مشروط ہے۔ حافظ سعید کا کوئی عمل، کوئی بات اگر قرآن و حدیث مطابق ہے تو پھر اس پر ہم الحمدللہ ہم اس کو اہلاً سہلاً مرحبا کہیں گے، اور اگر حافظ سعید کا کوئی عمل اور کوئی بات نبی علیہ السلام کی بات اور قرآن و حدیث کے خلاف ہے، جیسا کہ جمہوریت اور جناب مغربی جمہوریت میں ووٹ پول کرنا یا کسی بھی طریقے سے جمہوریت میں کود پڑنا، یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہے، تو اس معاملے میں میں نے حافظ سعید کی پیروی نہیں کی، اور میں نے حافظ سعید کے بیانات اور عمل پر خوب رد کیا، اور یہ حافظ سعید سے نفرت نہیں ہے۔ اگر آپ اسے حافظ سعید سے نفرت بتاتے ہیں تو پہلا جواب تو یہ ہے، میں زندہ موجود ہونا، مر تو نہیں گیا ہونا، میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے حافظ سعید سے، علامہ ساجد میر سے محبت ہے، ان سے مجھے پریم ہے، وہ میرے پیارے ہیں۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں، کیا یاد کریں گے، حافظ سعید میرا مربی ہے، میری تربیت کرنے والا ہے، کہیں دور سے نہیں بلکہ فیس ٹو فیس سے، کہیں دور سے نہیں فیس ٹو فیس سے۔ تو محترم حافظ سعید صاحب میرے مربی ہیں مگر میرے نبی نہیں ہیں، اس لیے اہل حدیث کے بچے نے یہی سیکھا ہے، مجھے حافظ عبدالسلام بن محمد نے، مجھے مفتی عبدالرحمن عابد نے، مجھے مفتی مبشر احمد ربانی نے جامعہ دعویٰ الاسلامیہ مرکز طیبہ مرید کے جی ٹی روڈ گجرانوالہ پاکستان، کیا یاد کریں گے، اتنا لمبا چوڑا ایڈریس آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، مجھے یہی سکھایا، میں نے یہی قرآن میں پڑھا، میں نے یہی حدیث میں پڑھا، ایک طرف اللہ کا قرآن ہو، نبی علیہ السلام کا فرمان ہو، اور دوسری طرف حافظ سعید ہو، کوئی بھی شخص ہو، جب جس کی بات قرآن حدیث کے خلاف پڑ رہی ہو تو اس کی بات کو چھوڑ دینا ہے۔ جمہوریت میں حافظ سعید کا عمل بھی غلط، جمہوریت میں حافظ سعید کی بات بھی غلط، اس لیے میں نے حافظ سعید کو چھوڑا اور قرآن پڑھ کر، حدیث پڑھ کر حافظ سعید کے بیان اور عمل کا اور قول کا رد کیا۔ اگر یہ نفرت ہے تو آئیے آپ کو ایک نقشہ دکھا دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں پریمی تھے نا، آپس میں پیار کرنے والے تھے نا، سارے صحابہ، کہاں ہے کہ یہ آپس میں پریمی تھے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ سورہ الفتح ہے، پارہ نمبر 26 ہے۔ یہ لوگ آپس میں بڑے پیار والے، رحم دل، اور کافروں پر بڑے سخت۔ لیکن یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ منظر ہمارے سامنے موجود ہے، اور یہ منظر آپ کو کہاں نظر آئے گا؟ اس کی لائیو ویڈیو کے لیے آپ جائیے سورہ آل عمران میں، سورہ آل عمران میں پہنچ گئے، اس کی ایک آیت ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممات ہوتی ہے، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ جذباتی ہو جاتے ہیں، اور اس موقع پر ابو بکر آ کر خطبہ دیتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھ کر، آل عمران کی جو میں نے پڑھی ہے۔ عمر کچھ اور کہہ رہے ہیں، ابو بکر نے عمر کی بات کا رد کیا قرآن کی آیت پڑھ کر اور اس کی تفسیر کر کے۔ تفسیر کیا ہے؟ آیت تو آپ نے سن لی، تفسیر بھی سن لیں۔ آیت نے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام
فوت بھی ہو سکتے ہیں اور قتل بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اور ابو بکر نے اس کی تفسیر کی، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو شخص تم میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممات ہو چکی ہے۔ ممات، کسی کو چبھن ہو تو وہ غصہ قرآن پر نکالے گا، میرے اوپر نہ نکالے، میں وید اور گیتا نہیں پڑھ رہا، میں تو اللہ کا قرآن اور صدیق کا فرمان پڑھ رہا ہوں۔ نعوذ باللہ غصہ کرنا ہے تو قرآن پر کر لینا یا صدیق پر کر لینا، تاکہ اپنی بچی ہوئی آخرت مزید بیڑا غرق کروا لو۔ تو فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا، یقیناً نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ ومن کان منکم یعبد اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تو فإن اللہ حی لا یموت، اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور اس کو موت بھی کوئی نہیں ہے۔ اب کیا خیال ہے؟ آپ فتویٰ لگائیں گے کہ ابو بکر کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت تھی، کیونکہ ابو بکر تو عمر کا رد کر رہے ہیں۔ نہیں تھی نا نفرت، پریمی تھے نا۔ تو میں نے بھی حافظ سعید کا جمہوریت کے معاملے میں رد کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ رد کیا ہے۔ تو اگر کسی کے قول و فعل کا قرآن و سنت کا ترازو لگا کر رد کرنا آپ کے نزدیک نفرت ہے، تو نعوذ باللہ بچی کھچی آخرت کو مزید بیڑا غرق کرنے کے لیے یہ بھی لکھ دو کہ ابو بکر کو عمر سے نفرت تھی۔ آگے آپ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، آمین۔ میں تو روزانہ 5 وقت دعا کرتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ نے ہدایت کی دعا مانگی، آمین ثم آمین، والا کا مثلو۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، جو اس ہدایت میں کمی ہے، کوئی سکریچ ہے، کوئی گڑبڑی ہے، اللہ وہ کمی کوتاہی مزید دور کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ نے آگے لکھا، یہ آپ کا ہی لکھا، میں پڑھے جا رہا ہوں سننے والوں، جو اس بندے نے لکھا ہے، امت میں فساد ڈالنے سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ قرآن اور حدیث پڑھنا یہ امت میں فساد نہیں ہے، فساد ہوتا ہے کیلو کال سے، ایک طرف قرآن اور ایک طرف آپ عالمگیری لے آئیں، ایک طرف بخاری اور دوسری طرف آپ قدوری لے کر آئیں، ہاں یہ فساد ہے۔ میں تو قرآن کا حافظ ہوں، بھلا ہو جائے میرے باپ کا کہ جس نے مجھے حفظ قرآن کروایا، میں تو قرآن کا حافظ ہوں۔ قرآن پڑھنے سے فساد پڑتا ہے تو یہ آپ کی عقل ہے۔ اچھا جی، آگے آپ لکھتے ہیں، آپ بھی لال رومال والی سرکار کی طرح امت میں فساد پیدا کر رہے ہو۔ لال رومال والے سے بڑے لوگوں کو چڑ ہے۔ لال رومال والا قرآن پڑھتا ہے، مریض کے زخموں پر اسپرٹ ڈالتا ہے، تو مریض نے وہی اماں، وہ تو مریض نے کرنا ہی کرنا ہے۔ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہاں جی، اور آپ کے جسم پر کوئی زخم لگا ہے تو ڈاکٹر وہاں مرہم تو لگائے گا نا۔ آپ کا جسم کٹ گیا تو ڈاکٹر نے سوئی دھاگا لے کر اس کٹ کو سینا تو ہے، اور اگر ڈاکٹر کے پاس نشے کی دوا نہ ہوئی تو ہر ٹانکے پر آپ کے منہ سے وہی اماں یہ تو ضرور نکلے گا۔ تو لال رومال والی سرکار وہ فساد نہیں پیدا کر رہی، وہ تو امت کو قرآن و حدیث کی الفی سے جوڑ رہا ہے۔ لال رومال والی سرکار سے مراد سید توصیف الرحمان شاہ صاحب راشدی حافظہ اللہ تعالی ہیں۔ آپ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ تو یہ آپ کی باتوں کا جواب ہے، غور سے سن لینا، اللہ آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ آگے بھی آپ نے کچھ لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ 20 تراویح ہو رہی ہے، آپ سے اچھا قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائی جس طریقے پر وہ قرآن پڑھتے ہیں جواب ہو گیا، وہ قرآن کے حکم کے بھی خلاف ہے۔ اچھا جی، آگے آپ لکھتے ہیں، اہل حدیث کے ہی جید علماء کرام سے سیکھ لو۔ تو جی ہاں، میں سیکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ جو انہوں نے کہا اس کی تحت ہی کہا ہے، آپ اپنی عقل کو درست فرما لیں۔
اچھا جی، آگے آپ نے 20 تراویح کے متعلق کچھ باتیں کہی ہیں، تو وہ جواب آپ کے پلے نہیں پڑا تھا، آپ کے دماغ پر شاید چربی تھی، میں اس میں بتا چکا ہوں 20 تراویح پڑھیے ثواب ہوگا، سنت تعداد 11 ہیں، اور جس طریقے پر یہ 20 رکعتن یہ 20 تراویح دیوبندی بریلوی پڑھتا ہے، اب بھی سن لو، ایک رکعت بھی کوئی نہیں ہونی، نعوذ باللہ، یہ نماز ہے کہ ڈرامہ ہے؟ یہ نماز ہو رہی ہے یا آرمی ایکسرسائز ہو رہی ہے؟ 20 تراویح کے دلائل مجھے نہ دیں میرے بھائی، یہ تو طارق جمیل صاحب نے مان لیا، مفتی مسعود صاحب نے بھی مان لیا 20 تراویح نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، اور ادھر آپ جو ہے وہ دلائل دیے جا رہے ہیں۔ مجھے اہل حدیث علماء کی بات کرنے والے خود طارق جمیل اور مفتی مسعود سے جا کر سیکھ لو، اس معاملے میں کچھ ان کی شاگردی اختیار کر لو۔